السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں تسکین ظفر اور میں نعیم زبیری۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ملک کے پسماندہ علاقوں کو ترقی کی راہ پر ڈالنا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ مسیحی برادری کے ایک وفد سے آج اسلام آباد میں باتیں کرتے ہوئے انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ جڑانوالہ سانحے میں ملوث افراد کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا تاکہ مستقبل میں ایسے واقعات سے بچا جا سکے۔ ملک بھر میں بجلی چوری، اشیاء ضروریہ کی ذخیرہ اندوزی اور غیر ملکی کرنسی کے غیر قانونی کاروبار کے خلاف بڑے پیمانے پر کارروائی جاری ہے۔ پاکستان اور آسٹریلیا نے دو طرفہ دفاعی تعلقات کو مزید مستحکم بنانے کے لیے عملی اقدامات پر اتفاق کیا ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ حکومت ملک میں ذرائع ابلاغ کی آزادی پر یقین رکھتی ہے۔ بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح کی آج 75ویں برسی منائی گئی۔ دفتر خارجہ نے افغان عبوری حکام پر زور دیا ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ افغان سرزمین پاکستان میں دہشت گرد حملوں کے لیے استعمال نہ کی جائے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں قابض فوجیوں نے اپنی محاصرے اور تلاشی کی جاری کارروائیوں میں ضلع بارہمولہ میں 3 شہریوں کو گرفتار کر لیا۔ کنٹرول لائن کے دونوں طرف مقیم کشمیریوں کا نمائندہ 10 رکنی وفد اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کے آج سے جنیوا میں شروع ہونے والے 54ویں اجلاس میں شرکت کرے گا۔ کینیڈا میں مقیم 1,35,000 سے زیادہ سکھوں نے وینکوور میں ایک ریفرینڈم میں اپنے وطن آزاد خالصتان کے قیام کے حق میں ووٹ ڈالے۔ اور کولمبو میں ایشیا کپ کرکٹ کے سپر 4 مرحلے کے میچ میں پاکستان بھارت کے خلاف 357 رنز کے جیت کے ہدف کا تعاقب کر رہا ہے۔ ریڈیو پاکستان کی آفیشیل موبائل ایپ، جہاں آپ کو ملے گی ریڈیو پاکستان کے تمام میڈیم ویوز اور ایف ایم چینلز کی لائیو سٹریمنگ، تازہ ترین خبریں، ریڈیو پاکستان کی دلچسپ پوڈ کاسٹ سروس اور بہت کچھ۔ تو ابھی وزٹ کریں radio.gov.pk/apps اور اپنے موبائل فونز پر ریڈیو پاکستان کی آفیشیل موبائل ایپ ڈاؤن لوڈ کریں۔ ریڈیو پاکستان، قوم کی آواز۔ ہوں گی تفصیل کے ساتھ، پہلے نعیم زبیری۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا ہے کہ ملک کے پسماندہ علاقوں کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے یہ بات عالمی بینک کے کنٹری ڈائریکٹر نجوے بن حسین سے باتیں کرتے ہوئے کہی، جنہوں نے آج اسلام آباد میں ان سے ملاقات کی۔ وزیر اعظم نے اس بات کا اعتراف کیا کہ عالمی بینک پسماندہ علاقوں خصوصاً بلوچستان کے دور دراز علاقوں کی ترقی کے لیے کردار ادا کر رہا ہے۔ انوار الحق کاکڑ نے گزشتہ سال سیلاب متاثرین کی مدد اور بحالی میں تعاون کرنے پر عالمی بینک کے کردار کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت متاثرہ علاقوں میں بحالی کے جاری کام کی تکمیل کے لیے ہر ممکن انتظامی تعاون فراہم کرے گی۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا ہے کہ جڑانوالہ سانحے میں ملوث افراد کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا تاکہ مستقبل میں ایسے واقعات کو روکا جا سکے۔ وہ مسیحی برادری کے ایک وفد سے گفتگو کر رہے تھے جس نے آج ان سے اسلام آباد میں ملاقات کی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پوری ریاستی مشینری ہماری اقلیتوں کے حقوق اور ان کے تحفظ کے لیے ان کے پیچھے کھڑی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں اقلیتوں کو مساوی حقوق حاصل ہیں۔ انہوں نے اقلیتی برادری سے اس کے مسائل کے حل کے لیے تجاویز مانگی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کا آئین تمام شہریوں کو ذات، عقیدے کے علاوہ رنگ و نسل کے بغیر بلا امتیاز سماجی، مذہبی، سیاسی اور معاشی حقوق کی ضمانت دیتا ہے۔ انوار الحق کاکڑ نے مزید کہا کہ ایک پرامن اور خوشحال معاشرے کا قیام ایک دوسرے کے عقائد کے احترام سے ہی ممکن ہے۔ انہوں نے کہا کہ معاشرے کے تمام طبقات کو ملک سے انتہا پسندی کے خاتمے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ وفد نے جڑانوالہ سانحے کے حوالے سے بروقت اقدامات کرنے اور متاثرین کی دلجوئی کے لیے قصبے کا خود دورہ کرنے پر وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا۔ وفد نے خلیل جارج کی انسانی حقوق کے نگراں وزیر کے طور پر تقرری کا بھی خیر مقدم کیا۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا ہے کہ عازمین حج کو زیادہ سے زیادہ سہولتیں فراہم کرنے کے لیے حج انتظامات پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے یہ بات آئندہ سال کی حج تیاریوں کے حوالے سے آج اسلام آباد میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی۔
وزیر اعظم نے مذہبی امور کے وزیر انیق احمد اور سیکرٹری وزارت حج کو تیاریاں مکمل کرنے کا کہا۔ انہوں نے حج انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے کمیٹی بنانے کی ہدایت کی۔ وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے حج 2023 کے بارے میں حجاج کرام کی شکایات کے بارے میں وزارت مذہبی امور کے وزیر سے تفصیلی رپورٹ طلب کر لی۔ انہوں نے حجاج کرام کو شکایات درج کرانے کی سہولت فراہم کرنے کے لیے انفارمیشن ٹیکنالوجی اور مذہبی امور کی وزارتوں کو ایک موبائل ایپلیکیشن اور ویب سائٹ تیار کرنے کی ہدایت کی۔ وزیر اعظم نے نجی ٹور آپریٹرز کے بارے میں شکایات کے حوالے سے رپورٹ پیش کرنے کے علاوہ اس نظام میں بہتری لانے کے لیے ایک اصلاحاتی کمیٹی قائم کرنے کی ہدایت کی۔ انہوں نے کہا کہ نجی ٹور آپریٹرز کی سخت نگرانی یقینی بنائی جانی چاہیے تاکہ نجی حج اسکیم کے عازمین کو کسی قسم کی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ قانون و انصاف کے وفاقی وزیر احمد عرفان اسلم نے آج اسلام آباد میں صدر ڈاکٹر عارف الوی سے ملاقات کی اور ملک میں عام انتخابات کے انعقاد سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا۔ یہ ملاقات عام انتخابات کے بارے میں جاری مشاورت کا تسلسل ہے۔ صدر نے اپنے تاثرات میں کہا کہ اچھے ارادے کے ساتھ مشاورت کے عمل کا تسلسل ملک میں جمہوریت کے لیے مفید ثابت ہوگا۔ ملک بھر میں بجلی چوری، اشیاء ضروریہ کی ذخیرہ اندوزی اور غیر ملکی کرنسی کے غیر قانونی کاروبار میں ملوث افراد کے خلاف کارروائی جاری ہے۔ سیکریٹری پاور ڈویژن رشید لنگڑیال کے ایک ٹویٹ کے مطابق کارروائی کے نتیجے میں اب تک غیر قانونی طور پر استعمال شدہ 80 لاکھ یونٹ کا پتہ لگا لیا گیا ہے۔ لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی نے 194 غیر قانونی کنیکشنوں کا پتہ لگایا ہے۔ مزید تفصیل ریڈیو پاکستان کے نمائندے احمد کمال کی اس رپورٹ میں۔ لیسکو ریجن میں بجلی چوروں کے خلاف آپریشن 5ویں روز بھی جاری رہا۔ لیسکو ترجمان کی جانب سے جاری کردہ بیان کے مطابق لیسکو میں 5 روزہ آپریشن کے دوران تمام سرکلز میں 194 کنیکشنز بجلی چوری میں ملوث پائے گئے۔ تمام بجلی چوروں کے خلاف FIRs کی درخواستیں متعلقہ تھانوں میں دی گئی ہیں، جن میں 97 FIRs درج ہو چکی ہیں، جبکہ 25 ملزمان کو گرفتار بھی کیا گیا ہے۔ تمام کنیکشنز منقطع کر کے ان سے 24 ملین روپے سے زائد کے 52 لاکھ یونٹس کا پتہ لگانے کا بل وصول کیا گیا ہے۔ جنوبی پنجاب میں بھی بجلی چوروں کے خلاف قانونی کارروائی جاری ہے۔ اس کی تفصیل بتائیں گے ریڈیو پاکستان بہاولپور کے نمائندے رضوان عباس۔ میپکو ذرائع کے مطابق جنوبی پنجاب میں 229 افراد بجلی چوری میں ملوث پائے گئے ہیں۔ اس سلسلے میں 3,52,000 یونٹس چوری کرنے پر 1,47 کروڑ روپے کے جرمانے عائد کیے گئے ہیں۔ ذرائع نے بتایا کہ بہاولپور سرکل میں 20 افراد کو 12,35,000 روپے جرمانہ عائد کیا گیا اور 3 FIRs کا اندراج کیا گیا۔ رحیم یار خان میں 21 بجلی چوروں کو 33,24,000 روپے جرمانہ عائد کیا گیا۔ ذرائع نے مزید بتایا کہ بہاول نگر میں بجلی کی چوری میں ملوث 13 افراد کو 6,45,000 روپے جرمانہ عائد کیا گیا اور 7 FIRs درج کرائی گئیں۔ FIA خیبر پختونخوا زون کے ڈائریکٹر نثار احمد خان نے آج پشاور میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ ماہ 36 چھاپے مارے گئے تھے اور ہنڈی کے غیر قانونی کاروبار میں ملوث 44 افراد کو گرفتار کیا گیا۔ تفصیل ریڈیو پاکستان پشاور کے نمائندے جوہر علی سے۔ آج پشاور میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے نثار احمد خان نے کہا کہ گزشتہ ایک مہینے کے دوران خیبر پختونخوا میں 36 چھاپے مارے گئے، جن میں غیر قانونی ہنڈی کاروبار میں ملوث 44 افراد کو گرفتار کیا گیا۔ سب سے زیادہ یہاں پر جو ہے نا ریڈز کنڈکٹ کیے گئے ہیں اور یہاں پر ریکوری کی گئی، جس کی وجہ سے پاکستان فیٹف کی گرے لسٹ سے بھی جو نکل آیا تھا اور اس وجہ سے جو ہے نا اس کارکردگی کو ہر جگہ جو ہے اپریشیٹ بھی کیا گیا تھا۔ ڈائریکٹر FIA خیبر پختونخوا زون نے کہا کہ ڈالر کو مصنوعی طریقے سے مارکیٹ سے غائب کرنا شروع کیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ خوش آئند ہے کہ اب ڈالر کے مقابلے میں روپیہ مستحکم ہونا شروع ہو گیا ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ وزیر دفاع انور علی حیدر نے کہا ہے کہ پاکستان خطے میں امن اقدامات کی حمایت کے لیے پرعزم ہے۔ وہ آسٹریلوی ہائی کمشنر نیل ہاکن سے باتیں کر رہے تھے، جنہوں نے آج راولپنڈی میں ان سے ملاقات کی۔ انہوں نے علاقائی اور عالمی تناظر میں امن و سلامتی کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا۔ آسٹریلوی ہائی کمشنر نے اس حوالے سے خصوصاً افغانستان امن عمل میں پاکستان کی کوششوں کی تعریف کی۔ ملاقات میں انسداد دہشت گردی اور معیشت کے شعبوں میں دو طرفہ تعاون کے طریقوں پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ دو طرفہ دفاعی تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے لیے موجودہ دائرہ کار پر اتفاق کرتے ہوئے فریقین نے اس حوالے سے مخصوص عملی اقدامات کا یقین دلایا۔ اطلاعات و نشریات کے نگراں وزیر مرتضی سولنگی نے کہا ہے کہ حکومت
آزادی اظہار پر یقین رکھتی ہے۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں پریس ایسوسی ایشن آف سپریم کورٹ کے نئے منتخب ہونے والے عہدیداروں کے ایک وفد سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ وزیر اطلاعات نے نئے عہدیداروں صدر طیب بلوچ، جنرل سیکرٹری اعظم گل اور دیگر کو ان کے انتخاب پر مبارکباد دی۔ مرتضیٰ سولنگی نے کہا کہ صحافت میں کورٹ رپورٹرز کا کردار بہت اہم ہے۔ انہوں نے کہا کہ عدالتی کارروائی کی رپورٹنگ ایک تکنیکی شعبہ ہے اور وکلاء کی طرح صحافیوں کو بھی قانون اور آئین سے آگاہ ہونا ضروری ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ ذرائع ابلاغ کا بنیادی مقصد لوگوں کو صحیح معلومات فراہم کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ قانونی امور اور اہم عدالتی فیصلوں کے بارے میں آگاہی پیدا کرنے میں کورٹ رپورٹرز کی خدمات قابل تحسین ہیں۔ تعلیم کے نگراں وفاقی وزیر مدد علی سندھی نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس کے دائرہ کار کو بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ وہ بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی کے صدر ڈاکٹر حطال حمود الطبیبی سے باتیں کر رہے تھے، جنہوں نے آج اسلام آباد میں ان سے ملاقات کی۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی کو اس حوالے سے آگے آنا چاہیے اور اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ ایسے ادارے نہ صرف تعلیم پر توجہ مرکوز رکھیں بلکہ ان کی کردار سازی بھی کریں گے۔ وفاقی وزیر کو آگاہ کیا گیا کہ امام کعبہ شیخ ماہر المیکلے کو دورہ پاکستان کی دعوت دی گئی ہے اور یونیورسٹی ان سے سیرت النبی کانفرنس میں شرکت کی درخواست کرے گی۔ مدد علی سندھی نے کہا کہ اسلام کو رواداری اور امن کے مذہب کے طور پر سمجھنے کی اشد ضرورت ہے۔ پاکستان میں ترکمانستان کے سفیر اتجان مولاموف نے آج اسلام آباد میں وزیر خزانہ ڈاکٹر شمشاد اختر سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران انہوں نے دو طرفہ تعلقات مضبوط بنانے اور مختلف شعبوں میں اقتصادی تعاون بڑھانے پر زور دیا۔ دفتر خارجہ نے افغان عبوری حکام پر زور دیا ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف دہشت گرد حملوں میں افغان سرزمین استعمال نہ ہونے کو یقینی بنائیں۔ افغان وزارت خارجہ کے تورخم بارڈر بند ہونے کے بیان پر صحافیوں کے سوالات کا جواب دیتے ہوئے دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرا بلوچ نے کہا کہ ہم افغان حکام سے توقع کرتے ہیں کہ پاکستان کے تحفظات کو ذہن میں رکھ کر علاقائی سالمیت کا احترام کریں گے۔ افغانستان کی وزارت خارجہ کے بیان پر حیرانگی کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عبوری افغان حکام تورخم بارڈر کی عارضی بندش کے اسباب سے مکمل طور پر آگاہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانی سرحدی چوکیوں پر ایسی بلا اشتعال فائرنگ کا کسی بھی صورتحال میں جواز نہیں پیش کیا جا سکتا۔ ترجمان نے کہا کہ افغانستان میں دہشت گرد عناصر کی پناہ گاہیں موجود ہیں، جیسے کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی تجزیاتی سپورٹ اور پابندیوں سے متعلق مانیٹرنگ ٹیم کی حالیہ رپورٹ میں تصدیق کی گئی ہے۔ ترجمان نے کہا کہ پاکستان نے کئی دہائیوں تک افغان بھائیوں اور بہنوں کو کھلے دل سے خوش آمدید کہا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے مسلسل ضبط و تحمل کا مظاہرہ کیا اور پاک افغان سرحد پر تعینات افغان فوجیوں کی طرف سے مسلسل بلا اشتعال کارروائیوں کے باوجود مذاکرات کو ترجیح دی۔ انہوں نے کہا کہ تورخم سرحد رواں سال 6 ستمبر 2023 کو سرحد پر پیش آنے والے واقعے یا پاکستان میں دہشت گرد حملوں کے لیے افغان سرزمین کے استعمال جیسے انتہائی ناخوشگوار واقعات کے بعد عارضی طور پر بند کی گئی۔ ترجمان نے کہا کہ افغانستان کی وزارت خارجہ کے بیان میں بھی غیر متعلقہ تبصرے اور پاکستان کی معیشت اور غیر ملکی تجارت کے بارے میں غیر ضروری ہدایات شامل تھیں۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ کئی دہائیوں سے پاکستان افغان راہداری تجارت میں سہولت فراہم کر رہا ہے اور کرتا رہے گا۔ تاہم انہوں نے کہا کہ پاکستان راہداری تجارت کے معاہدے کے غلط استعمال کی اجازت نہیں دے گا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان تمام دو طرفہ مسائل اور تحفظات کو تعمیری مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کے لیے تیار ہے تاکہ دونوں ممالک اقتصادی روابط کے ثمرات سے استفادہ کر کے ترقی و خوشحالی کی منازل طے کر سکیں۔ بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح کی آج 75ویں برسی عقیدت و احترام سے منائی جا رہی ہے۔ اس سلسلے میں کراچی میں مزار قائد پر قرآن خوانی اور فاتحہ خوانی کی جا رہی ہے۔ ریڈیو پاکستان اور پاکستان ٹیلی ویژن پاکستان کی آزادی کے لیے قائد اعظم کی بے مثال خدمات کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے خصوصی پروگرام نشر کر رہے ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح قوم کے لیے آزادی کے حصول کے بعد 1948 میں آج کے دن رحلت فرما گئے تھے۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری، نگراں وزیر اعلیٰ سندھ مقبول باقر اور دیگر اہم شخصیات نے مزار قائد پر حاضری دی اور فاتحہ خوانی کی۔
तफसील रेडियो पाकिस्तान कराची के नुमाइंदे अल्ताफ पीरजादों से। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी ने मुल्क की बेहतरी और माशी इस्तेहकाम के लिए बाबा कौम के अफकार और तालीमात को आगे बढ़ाने के अज़म का अयादा किया। गवर्नर सिंध ने माशी इस्तेहकाम और माशरती निज़ाम की बेहतरी की खातिर तमाम फरीकैन के मिलजुल कर काम करने की ज़रूरत पर जोर दिया। अल्लाह ताला पाकिस्तान की मईशत में इस्तेहकाम लाए और हम सब मिलजुल कर तमाम सियासी जमातें एक टेबल पर बैठकर मईशत के इस्तेहकाम के लिए और पाकिस्तान के माशरती निज़ाम के लिए कुछ ऐसा जरूर करे कि जिसके लिए अवाम मुंतजिर है। जबकि निगरान वजीर आला सिंध मकबूल बाकर ने कहा कि उनके पास चूंकि महदूद वक्त है मगर वो इस महदूद वक्त में भी समाज के नज़रअंदाज और महरूम तबकात की बेहतरी के लिए काम करेंगे और बाबा कौम के उसूलों को आगे बढ़ाएंगे। उनके उसूल जमहूरियत और आइन की बालादस्ती के लिए उनकी जद्दोजहद को आगे लेके जाना है और उनके सामने सुरखरू होना है। बाबा कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जनाह की बरसी के मौके पर आज कराची में उनके मज़ार पर कुरान खानी भी की गई। मुल्क और कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गई। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने बाबा कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए आज कराची में उनके मज़ार पर हाज़िरी दी। गवर्नर ने मज़ार कायद पर फूलों की चादर चढ़ाई, फातिहा ख़ानी की और मेहमानों की किताब में अपने तासुरात कलमबंद किए। गवर्नर ने कायद आज़म की शानदार क़यादत को खराज तहसीन पेश किया। पंजाब काबीना ने कारकुनों की कम से कम उजरत 32,000 रुपये तक बढ़ाने की मंजूरी दी है। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट में इजलास की सदारत करते हुए कम से कम उजरत पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत की। काबीना ने ऑरेंज लाइन, मेट्रो ट्रेन और मेट्रो बस सर्विस पर खुसूसी अफराद, बुजुर्ग शहरियों और तलबा के लिए मुफ्त सफ़र की सहूलत की भी मंजूरी दी। तफसील रेडियो पाकिस्तान मुल्तान के नुमाइंदे गुलाम अब्बास से। कबीना ने सरकारी मेडिकल और डेंटल कॉलेज में दाखिला के लिए कमेटी की सिफारिशात की भी मंजूरी दी। कबीना ने स्मोक से निपटने के लिए मौसर इकदाम करने की हिदायत की और सहाफ़ियों के लिए 1 अरब रुपए के डेवलपमेंट फंड, ख्वातीन सेंटर मुल्तान के कंट्रैक्ट स्टाफ की तोसी, स्कूल अपनाओ प्रोग्राम के तहत पंजाब एजुकेशन लैंडस्केप का दायरा कार बढ़ाने, LDA कमीशन के लिए चेयरमैन और मेंबर की तकर्री और दूसरे एजेंडा आइटम्स की मंजूरी दी गई। बरतानिया की डिप्टी हाई कमिश्नर सारा मोनी ने गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी से आज कराची में मुलाकात की। मज़ीद तफसील के लिए ये आवाज़ है हमारे रेडियो पाकिस्तान कराची के नुमाइंदे जावेद समीजू की। मुलाकात में पाक बरतानिया ताल्लुकात मुख्तलिफ शोबों में वफूद के तबादलों समेत सूबा सिंध में सरमायाकारी के मौक़े और बाहमी दिलचस्पी के दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर ने कहा कि सूबे के समाजी शोबे की तरक्की में बरतानिया का अहम किरदार है। उन्होंने मजीद कहा कि सूबा सिंध में सरमायाकारी के साजगार मौक़े मौजूद हैं। बरतानवी सरमायाकार इनसे फ़ायदा उठा सकते हैं और उन्हें हर मुमकिन सहूलत फराम की जाएगी। बरतानवी डिप्टी हाई कमिश्नर सारा मोनी ने कहा कि पाकिस्तानी बरतानिया की तरक्की में नुमाया किरदार अदा कर रहे हैं। आज पेशावर में वारसक रोड पर एक बम धमाके में FC का एक एहलकार शहीद हो गया और 11 दीगर जख्मी हो गए। रेस्क्यू 1122 के मुताबिक FC के 7 जख्मी एहलकारों और 3 शहरियों को लेडी रीडिंग अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। आज़ाद जम्मू कश्मीर के वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक ने रियासत का बेहतर नज़्म व नस्क यकीनी बनाने का अज़्म ज़ाहिर किया है। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत ने आज़ाद कश्मीर के लिए तकरीबन 11 अरब 50 करोड़ रुपए जारी किए हैं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि सरकारी और निजी शोबे के इश्तराक से इलाके में सयाहत को फ़रोग़ दिया जाएगा। आज़ाद जम्मू कश्मीर के वज़ीर आज़म ने कहा कि मसला कश्मीर पर हमारा उसूली मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात उस वक्त तक बेहतर नहीं हो सकते जब तक भारत 5 अगस्त 2019 का फ़ैसला वापस नहीं ले लेता। आज़ाद जम्मू कश्मीर के वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक ने आज शोबा तवानाई और आबी वसाइल की सरकारी वेबसाइट का इफ्तिताह किया। वेबसाइट के ज़रिए आज़ाद कश्मीर के लोग ऑनलाइन नए कनेक्शंस, बिलों की प्रिंटिंग, स्कीमों की तैयारी, आगाही और दीगर सहूलियात हासिल कर सकेंगे। वेबसाइट का इजरा शोबा बिजली की जानिब से एक अहम संग मील है जिससे आज़ाद कश्मीर के शहरियों को बआसानी इत्तलात तक रसाई हासिल होगी। अमरीकी सेनेटर क्रिस वैन हॉलन ने पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात मुस्तहकम बनाने पर जोर दिया है। वाशिंगटन DC में एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अपने ताल्लुकात को मुसलसल उस्तवार रखना दोनों मुल्कों के मफाद में है। उन्होंने कहा कि अमरीका पाकिस्तान को माशी बहरान से निपटने में मदद देने के लिए अहम किरदार अदा कर रहा है। अमरीकी सेनेटर ने दोनों मुल्कों के दरमियान रवाबित और ताल्लुकात उस्तवार करने में शिमाली अमरीका की फिजिशियन ऑफ पाकिस्तानी डेसेंट एसोसिएशन के किरदार को सराहा।
امریکہ میں پاکستان کے سفیر مسعود خان نے اپنے تاثرات میں پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں نیا باب رقم کرنے پر زور دیا۔ وفاقی محتسب اعجاز احمد قریشی کو آج جمہوریہ تاتارستان کے شہر کازان میں ایشین امبڈسمن ایسوسی ایشن کا دوبارہ بلا مقابلہ صدر منتخب کیا گیا ہے۔ جنرل اسمبلی کے 17ویں اجلاس میں ایشین امبڈسمن ایسوسی ایشن کے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں مختلف عہدوں کے انتخابات کا انعقاد کیا گیا۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے پکڑ دھکڑ، محاصرے اور تلاشی کی جاری کارروائیوں کے دوران ضلع بارہمولہ میں ایک خاتون سمیت 3 شہریوں کو گرفتار کر لیا۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق فوجیوں نے ضلع کے علاقے چک پٹر میں گھروں پر چھاپوں کے دوران لطیف احمد، شوکت احمد اور ایک خاتون کو گرفتار کر لیا۔ مودی حکومت نے اپنی فوجی کارروائیوں کو تیز کرنے کے لیے راجوری اور پنچ کے جڑواں اضلاع میں اضافی فوجی تعینات کر دیے ہیں۔ ادھر امریکہ میں مقیم کشمیریوں اور افریقیوں کی قیادت نے واشنگٹن میں ایک پینل مباحثے کی مشترکہ میزبانی کی، جس میں بھارتی قابض فورسز کی طرف سے کشمیری عوام کو درپیش مسائل اور مشکلات کو کم کرنے پر زور دیا گیا۔ کنٹرول لائن کی دونوں جانب مقیم کشمیریوں کا 10 رکنی وفد اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کے 54ویں اجلاس میں شرکت کے لیے جنیوا روانہ ہو گیا ہے۔ اجلاس آج شروع ہو رہا ہے۔ وفد کل جماعتی حریت کانفرنس آزاد جموں کشمیر شاخ کے رہنما الطاف حسین وانی کی قیادت میں جنیوا میں ایک ہفتہ قیام کے دوران پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر، خصوصی نمائندوں، سفارتکاروں اور بین الاقوامی غیر سرکاری تنظیموں کے نمائندوں سے بھی اہم ملاقات کرے گا۔ کینیڈا میں مقیم 1,35,000 سے زائد سکھوں نے آزاد اور خود مختار وطن خالصتان کے قیام کے لیے ریفرینڈم میں ووٹ ڈالے۔ ریفرینڈم کے انعقاد کرنے والے خالصتان نژاد گروپ سکھس فار جسٹس کا کہنا تھا کہ ریفرینڈم میں سکھوں کی بہت بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس سے پہلے برامپٹن کینیڈا میں 5 ماہ قبل کثیر تعداد میں ووٹ ڈالنے کا ریکارڈ قائم کیا گیا تھا۔ حالیہ ریفرینڈم کے لیے ووٹنگ ایک گردوارہ میں ہوئی، جہاں خالصتان ریفرینڈم کینیڈا کے صدر اور اس تحریک کے مرکزی رہنما ہردیپ سنگھ نجار کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا۔ اقوام متحدہ نے شام کے بحران کے مستقل سیاسی حل کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ دمشق میں صحافیوں سے باتیں کرتے ہوئے شام کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے نے خبردار کیا کہ بحران کے حل کے بغیر انسانی مصائب جاری رہیں گے۔ شمالی کوریا کے سربراہ کم جونگ ان سربراہ اجلاس میں شرکت کے لیے جلد روس کا دورہ کریں گے۔ 2019 کے بعد یہ پوٹن کے ساتھ کم جونگ ان کی دوسری ملاقات ہوگی۔ لبنان میں ایک فلسطینی مہاجر کیمپ میں 2 متحارب دھڑوں کے درمیان دوبارہ شروع ہونے والے پرتشدد واقعات میں 4 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں۔ کھیلوں کی خبروں میں سب سے پہلے کولمبو میں پاکستان اور بھارت کے درمیان ایشیا کپ کرکٹ کے سپر 4 مرحلے کے حوالے سے خبر کہ بارش کے باعث میچ عارضی طور پر روک دیا گیا۔ اس سے قبل بھارت نے پاکستان کو جیت کے لیے 357 رنز کا ہدف دیا تھا۔ بارش شروع ہونے سے پہلے پاکستان نے 11 اوورز میں 44 رنز بنائے اور اس کے 2 کھلاڑی آؤٹ ہوئے۔ اس سے پہلے بھارت نے مقررہ 50 اوورز میں 2 وکٹوں کے نقصان پر 356 رنز بنائے۔ بھارت کی طرف سے کے آر راہل اور وراٹ کوہلی نے سینچریاں بنائیں، جبکہ روہت شرما اور شبمان گل نے نصف سینچریاں بنائیں۔ پاکستان کے لیے شاہین آفریدی اور شاداب خان نے ایک ایک وکٹ حاصل کی۔ کل اسی مقام پر بھارت اور سری لنکا کے درمیان میچ کھیلا جائے گا۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے فاسٹ بالر حارث رؤف آج بھارت کے خلاف میچ میں زخمی ہونے کے باعث ایشیا کپ میں مزید بالنگ نہیں کریں گے۔ کراچی میں پاکستان کی خواتین ٹیم کے خلاف 3 میچوں کی سیریز کے دوسرے بین الاقوامی میچ میں جنوبی افریقہ کی خواتین ٹیم نے 169 رنز کے تعاقب میں اب سے تھوڑی دیر پہلے تک 19.2 اوورز میں 86 رنز بنائے اور اس کے 2 کھلاڑی آؤٹ ہوئے۔ تیسرا اور آخری ایک روزہ بین الاقوامی میچ جمعرات کو اسی مقام پر کھیلا جائے گا۔ جنوبی افریقہ کی خواتین ٹیم کو ODI سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل ہے۔ پاکستان کی لانگ رینج ٹیم نے برطانیہ کے شہر بسلے میں منعقد ہونے والی لانگ رینج چیمپئن شپ جیت کر نئی تاریخ رقم کر دی۔ لیفٹیننٹ جنرل احسن گلریز اور کرنل جنید وقاص نے چاندی کے تمغے، جبکہ لیفٹیننٹ کرنل جنید علی نے طلائی تمغہ جیتا۔ پاکستان نے پہلی بار بین الاقوامی لانگ رینج مقابلے میں عالمی اعزازات جیتے ہیں۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر راجہ پرویز اشرف نے یورپی لانگ رینج چیمپئن شپ جیتنے پر پاکستان کی آرمی لانگ رینج ٹیم کو مبارکباد دی ہے۔ سربیا کے 10 اسٹار
نوواک جوکووچ نے روس کے کھلاڑی ڈینیل میڈویڈیف کو 6-3, 7-6, 7-5, 6-3 سے ہرا کر یو ایس اوپن مینز کا فائنل جیت کر 24واں گرینڈ سلم ٹائٹل اپنے نام کر لیا۔ اس فتح سے جوکووچ ایک سال کے اندر آسٹریلین، فرینچ اور یو ایس اوپن سمیت 3 گرینڈ سلم ٹائٹل جیتنے والے پہلے مرد کھلاڑی بن گئے۔ یہ تھی کچھ کھیلوں کی خبریں جو ہم نے آپ تک پہنچائیں، اور اب تجارت کی دنیا کا احوال۔ مصر میں پاکستان کے سفارت خانے نے راولپنڈی ایوان صنعت و تجارت کے اشتراک سے قاہرہ میں پاکستان مصر کاروباری مواقع کانفرنس کا انعقاد کیا۔ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے پاکستان اور مصر کے درمیان مختلف شعبوں میں تجارتی تعلقات اور تعاون کو فروغ دینے پر زور دیا۔ کانفرنس کے انعقاد کا مقصد دونوں ملکوں کے درمیان دو طرفہ تجارت اور سرمایہ کاری تعلقات میں اضافہ کرنا تھا۔ کانفرنس کا اختتام پاکستان اور مصر کے درمیان سفارتی تعلقات کے قیام کو 75 برس مکمل ہونے کی تقریبات کے ساتھ ہوا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج مندی کا رجحان دیکھا گیا۔ KSE 100 انڈیکس 147 پوائنٹس کی کمی کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 45,865 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم 213 ملین سے زائد حصص ریکارڈ کیا گیا۔ آج مجموعی طور پر 306 کمپنیوں کے حصص کا لین دین ہوا۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ: امریکی ڈالر قیمت خرید $300.66، قیمت فروخت $301.16، پاؤنڈ اسٹرلنگ $376.53 اور $377.18، سعودی ریال $80.14 اور $80.29، جاپانی ین قیمت خرید $2.03 اور قیمت فروخت $2.06۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 1,79,527 رہی۔ کراچی پورٹ ٹرسٹ پر گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 2,71,557 میٹرک ٹن سامان کی نقل و حمل ہوئی۔ یہ تھیں کچھ تجارتی خبریں، اور تجارتی خبروں کے بعد کچھ خبریں فن کی دنیا سے متعلق۔ اسلام آباد میں پاکستان نیشنل کونسل آف دی آرٹس میں قائد اعظم کی تصاویر کے عنوان سے فن پاروں کی نمائش کا افتتاح ہوا۔ یہ نمائش قائد اعظم محمد علی جناح کی 75ویں برسی کے موقع پر منعقد کی گئی۔ قومی ورثے اور ثقافت کے نگراں وزیر جمال شاہ اس موقع پر مہمان خصوصی تھے۔ امریکہ میں مقیم فلم ساز ازے چن نے پاکستان کے وسیع ثقافتی ورثے اور خوبصورتی کی عکاسی کے ذریعے اس کا مثبت تشخص اجاگر کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے حال ہی میں گلگت بلتستان کا دورہ کیا تھا۔ وہ ایک داستان گو ہیں اور انہوں نے ایوارڈ جیتنے والی دستاویزی فلم بھی بنائی تھی۔ فن کی دنیا سے کچھ خبریں آپ تک پہنچائیں، اور اب آئیے لیے چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں آپ۔ 2 روزہ قومی صحت تحقیق کانفرنس اسلام آباد میں ختم ہو گئی ہے۔ صحت کے نگراں وفاقی وزیر ڈاکٹر ندیم جان نے کانفرنس کی اختتامی نشست کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ صحت کی تحقیق کے فروغ اور اسے ترجیح دینا شعبہ صحت کے اہداف کے حصول میں انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ کانفرنس میں دوا سازی اور صحت کی سہولیات میں جدت لانے، ان کے نتائج سمیت اس سلسلے میں معلومات کے تبادلے، اشتراکی منصوبوں اور نئے آئیڈیاز پر بھی روشنی ڈالی گئی۔ پاکستان اور چین آئندہ ماہ اسلام آباد میں ایک تحقیقی مرکز قائم کریں گے جس کا مقصد ارضیاتی سائنسز کی تحقیق اور سائنس اور ٹیکنالوجی کے تبادلے کو فروغ دینا ہے۔ یہ بات سینٹر کی تیاری کے کام کے انچارج افسر ہانگ تیان ہوا نے چین کے تجارتی خدمات کے عالمی میلے 2023 کے دوران بتائی۔ موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات غلام مرتضیٰ سے۔ موسم کی تازہ ترین صورتحال کے مطابق ملک کے بیشتر میدانی علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب ہے، اور آئندہ 24 گھنٹے کے دوران بھی ملک کے بیشتر میدانی علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب ہی رہے گا۔ تاہم اسلام آباد، خطہ پٹوار، شمال مشرقی پنجاب، راولپنڈی، ناروال، سیالکوٹ، لاہور، گجرانوالہ گجرات اور گردنوا، جبکہ کشمیر اور اس سے ملکہ پہاڑی علاقوں میں چند مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی بالائی خیبر پختونخوا جس میں ایبٹ آباد، مانسیرا، دیر، مالاکنڈ، سوات میں چند مقامات پر بھی تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے۔ آج ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت میں نوکنڈی میں 45، جبکہ موسم کی رپورٹ کے بعد آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ملک کے پسماندہ علاقوں کی ترقی کو راہ پر ڈالنا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ ملک بھر میں بجلی چوری، اشیاء ضروریہ کی ذخیرہ اندوزی اور غیر ملکی کرنسی کے غیر قانونی کاروبار کے خلاف بڑے پیمانے پر کارروائی جاری ہے۔ بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح کی آج 75ویں برسی منائی گئی۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے نوید اکرم، سپروائزر شعبہ اردو شبنم بٹ، مدیر ہوم ڈیسک کنول شمیم، مدیر فورن ڈیسک عائشہ افتخار، نیوز پروڈیوسر نبیلہ شاہین،
مدیر اعلیٰ رانا غلام مصطفیٰ، نگران اعلیٰ نصیر اللہ نجم، پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبر نامے کی براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی نعیم زبیری اور تسکین ظفر کو اپنی پوری نیوز ٹیم کے ساتھ آج کا خبر نامہ ختم کرنے کی اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔